جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی سٹوری ہے، باقی پالیٹکس کو چھوڑ دیں، باقی ایشوز کو چھوڑ دیں، ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سن سن کے تنگ آ جاتے ہیں۔ وہی باتیں، وہی دھمکیاں، تو وہی تھریٹس، وہی حکومتوں کے سیاستدانوں کے ایک دوسرے کا گربان پکڑی ہوئے گھسیٹ رہے ہیں، اور گالی گلوچ، میں اچھا تو برا تو ایسا وہ ایسا سارا، وہ میرا خیال ہے ایوری باڈی از سک آف اٹ ناؤ۔ جس طرح کے اسپیشلی پاکستان کے حالات بنا دیے گئے ہیں، وہ نہ سیاست رہی ہے، نہ سیاست کی وہ باتیں رہی ہیں، نہ وہ انٹیگریٹی رہی ہے، نہ کردار رہا ہے، وہ سارا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے توشہ خانہ کی۔ اچھا، میرا خیال ہے جو میرے یہ ریگولر جو ویورز ہیں، جو میرے پڑھنے والے ہیں، وہ کالمز کے ہوں، نیوز کے دنوں سے جب میں نیوز میں تھا، آئی اسٹل ریممبر، مطلب 15-16 سال پہلے، میرے اس وقت سے جناب مشرف صاحب، شوکت عزیز صاحب، گیلانی صاحب، زرداری صاحب، اور بعد میں اس کے بعد اور بڑی لمبی لسٹ ہے، جناب مشرف صاحب، ان کے تحائف پہ میں نے سٹوریز دینا شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے، اور بھی دوست کرتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم نے بھی کی سٹوری، وہ کہتے تبلے پہ سنگت، ہم بھی دیتے رہے۔ اب پہلی دفعہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میری خبر، رپورٹر کی خبر ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے جی، کچھ ڈاؤٹس کریں گے، کچھ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کچھ کہیں گے نہیں جی سورسز بتائیں، کاغذ دکھائیں، فلاں کریں۔ اب ہر ایک کو کاغذ کلاسیفائڈ کاغذ نہیں دکھایا جا سکتا کہ پہلے خبر بھی لگائیں، ہر ایک کو خبر کے ساتھ کاغذ بھی لگائیں۔ ہاں، کوئی ہمیں عدالت میں لے جائے گا تو وہاں دکھا دیں گے، یا پیمرا بلائے یا کوئی اور ادارہ بلائے گا، جی ہیں جی آپ کے خلاف کمپلینٹ ہے، یہ خبر آپ کی جھوٹی ہے، تو دکھا دیں گے۔ اور ہوا بھی ہے، پیمرا میں میرے اوپر 15 کیسز ہوئے تھے، اور 50 پیشیں بھگتی تھیں، الحمدللہ سارے ہم نے جیتے۔ جب ٹیلی ویژن شوز کرتے تھے، عدالتوں میں کیسز ہوئے ہم پہ، وہ اللہ نے سرخرو کیا، وہ ساری چیزیں کی، کیونکہ وہاں پہ دکھائی جاتی ہیں چیزیں۔ اب ٹویٹر پہ تو آپ یہ کلاسیفائڈ یا اس طرح کی چیزیں نہیں لگا سکتے۔ خیر، وہ وہی تھا کہ مطلب جن کے خلاف آئی تو انہوں نے کہا جناب جھوٹ ہے، تو جن کے حق میں آئی تو انہوں نے کہا واہ واہ بلے بلے۔ تو لوگ، آپ پتہ وہی جو بات میں کہتا ہوں، لٹیرے والی بات، کہ مرضی کا لٹیرا ہو بس ٹھیک ہے، پھر وہ دلی، بریالی، لکھنؤ، لندن، ہند، سندھ، لاہور، اسلام آباد، کسی کو لوٹ لے، پھر ہمیں پرواہ نہیں رہتی، بندہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اب کی دفعہ جب آئے ڈاکومنٹڈ چیزیں آئی ہیں، اور پچھلے 20 سال کی آئی ہیں ان کی، حالانکہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 1990 سے لے کے 2013 تک رہا ہے، پورے کے پورے والیومز ہیں میرے پاس اس کا توشہ خانے کا۔ یہ تو صرف 2002 سے آن ورڈ بتایا نا، میرے پاس 1990 سے آن ورڈ بھی ہے، جس میں اس میں نواز شریف صاحب کا پہلا دور ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور، دوسرا دور ہے فروغ لغاری صاحب کا ہے، پھر اس کے بعد صدر تارڑ صاحب کا ہے، پھر اس کو جناب مشرف صاحب آ گئے تھے، ان کے کچھ پہلے سال ہیں، 3 سال جو ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ وہ ریکارڈ علیحدہ جو پبلک نہیں ہوا، جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، بٹ میرے پاس وہ ریکارڈ سارا موجود ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ، وہ 20 سالوں کا دیکھا ہے، 2002 سے لے کے 2023 تک۔ اب آپ جب خود وہ ہزاروں وہ تحائف کی لسٹ پڑھ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں تھیں، آگے اس کی پرائس کیا تھی، کتنی قیمت میں لوگ لے گئے، اور کون کون لوگ لے گئے، تو آپ کی آنکھیں وہ کھلی کی کھلی رہے گی۔ اب یہ میں نہیں بتا رہا، کوئی رپورٹر آپ کو نہیں بتا رہا، کوئی سورس سے کوٹ نہیں کیا جا رہا کہ جس پہ آپ ڈاؤٹ کر سکیں، کوئی بہانہ بنا سکیں، نہیں جی غلط ہوگا، نہیں جی آپ کو مس فیڈ کر، نہیں جی آپ تو ہیں اس پارٹی کے خلاف، نہیں جی تو آپ کو تو فلاں کا بوگز ہے، نہیں جی آپ کو فلاں نے اٹھ کر نہیں ملا، اس نے چائے نہیں پلائی، اس نے آپ کو فلاں نہیں کیا تو آپ اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ سارے ڈاؤٹس اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گئے کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود پڑھ سکتے ہیں، نام بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ لیڈروں کی لٹ مار کے ہیں، جو قانونی جس کو کہتے ہیں، یہ قانونی ہے، مطلب اٹس این افیشل قانون کے تحت بھی ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ وہ قانون ہے، یہ خود بناتا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان خود یہ قانون بناتا ہے، کیبنٹ اس کی اپروول دیتی ہے، اور بائی لاز میں بیٹھ کے چینجز کی جاتی ہے۔ ایون یہ قانون جو ہے، یہ توشہ خانے والا کہ کون کیا لے جا سکتا ہے، نہیں لے جا سکتا، کتنا اس کا ریٹینشن کاسٹ ہوگی، کتنے پرسنٹ ہے، یہ کیبنٹ بیٹھ کے خود جو بینیفیشریز ہیں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ ایون پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتا کوئی لا بننے کے لیے، جناب کہ ہم اتنا اس کو کر دیں گے، نہیں کریں گے، یہ بائی لاز میں، بائی رولز میں چینجز خود کرتا ہے۔ جو بینیفیشریز ہیں وہی بیٹھ کے سارے اصول قانون بناتے ہیں، اور پھر آپ کو مجھے کہتے ہیں میں نے تو قانون کے تحت لیا، چلو جناب قانون کے تحت لیا۔ میں جو آج مطلب آپ لوگوں کو میں اگر وہی لگا ہوا ہے، سارا کا سارا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، سارے کے سارے۔ مجھے کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی، جو فیس بک پہ اگر آپ نے دیکھا، جو لائیو کیا تھا میں نے یہی بات کی تھی، میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرینس۔ یا آپ لوگوں پہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے 5-10% لوگ آپ میں سے کچھ یہ سارے دیکھ کے کوئی متاثر ہو جائیں کہ ہاں یار واقعی یار بڑا غلط کیا انہوں نے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 10% میرا اندازہ ہے، 90% لوگوں کو آپ کو نہیں فرق پڑنے والا۔ جو آپ کو بندہ پسند ہوتا ہے نا سر، وہ کچھ بھی کر لے، آپ اس کو پسند ہی کرتے رہتے ہیں۔ پسند کی وجہ میں ڈیفینیشن بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں محبوب کون ہوتا ہے، کہ اس کی بری بات بھی آپ کو اچھی لگے، وہ محبوب ہوتا ہے آپ کو۔ اور پاکستان میں تو آپ پتہ ہے ہمارے سارے لیڈرشپ جو محبوب ہیں، ڈارلنگ ہیں، ہمارے بلوڈ ہیں، ہم ان کے بارے میں
وہ ایک بات نہیں سن سکتے، سر پھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، تعلقات خراب کر دیتے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ خراب ہو چکا ہے آپ کے سامنے بھی ہے. سو وہ اب مجھے کوئی اس سے نہیں ہے کہ اس سے اور نہ یہ چیزیں میرے لیے حیران کن ہے. جیسے میں نے کہا میں تو اس کو 15 سال سے زیادہ سے رپورٹ کر رہا ہوں. ہاں مطلب بات چیزیں نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ نئی چیزیں ضرور رہی ہیں جو انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، چھپائی ہوئی تھی کہ نیشنل سیکورٹی انہوں نے اس کو قرار دیا ہوا تھا. وہ آخر نیشنل سیکورٹی آپ نے دیکھ لی، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے نیشنل سیکورٹی نہیں بتاتا میں ملک ناراض ہو. عمران خان صاحب کی بھی آپ نے کچا چھٹا دیکھ لیا تھا کہ کیسے وہاں پہ لنڈا بازار لگا ہوا تھا، جو چیز آ رہی ہے گھر جا رہی ہے، ریٹ لگ رہے ہیں، بیچی جا رہی ہیں، گھڑیاں، بریسلیٹ، سونے، زیورات وہ بیچے جا رہے تھے. اس کو جناب یہاں سے شریف فیملی کے آپ نے پڑھ لی، میاں نواز شریف صاحب کی، شاہد خان عباسی صاحب کی اور دیگر ان کے منسٹرز کی، سب کی آپ نے ڈیٹیلز پڑھ لی. وہاں بھی پاس کھلا کھاتا چلا ہوا تھا، جو مرضی آ رہے، کروڑوں کے گھڑے آ رہی ہیں، بریسلیٹ آ رہے ہیں، ہیرے جواہرات آ رہے ہیں جناب، یہ پین آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، ایون مطلب ہے اس میں AK-47 رائفل آ گئی ہے. کمال نہیں ہوگا ویسے، وہ صدر عارف علوی صاحب لے گئے، AK-47 رائفل بھی ملی آپ کو، گفٹ میں ملے. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کو رامز فیلڈ جو تھے ڈیفنس منسٹر تھے امریکہ کے، انہوں نے 2 پستول دیے تھے. جنرل مشرف صاحب نے ایک پستول خود رکھ لیا تھا، ایک امیر مقام صاحب کو دیا تھا. تو میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ پستول بدل وہ ہوتے ہیں دوپٹہ بدل یہ بہنیں ہوتی ہیں جیسے، ایسے پستول بدل بھائی تھے یہ اللہ کے فضل سے. اور جو ہی مشرف صاحب گئے، امیر مقام صاحب پہلی فرصت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے. خیر دیٹس اندر اسٹوری. آج جو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، مطلب سیاست میں morality اور یہ چیزیں تو نہیں رہی، نہ morality اور کرپشن ہمارے اگر ایشوز ہی نہیں ہوتے تو یہ لوگ نہ ہوتے موجودہ اس وقت جو ہے نہ. مطلب عمران خان صاحب پہ بڑے سیریس مارل کوسچنز آتے ہیں، ان پہ بڑے سیریس کرپشن کے آتے ہیں. اب تو خان صاحب بھی اسی لسٹ میں آ چکے ہیں، آپ تو نہیں مانیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اسی رنگ وہ بھی رنگے گئے ہیں. اب ان کے پاس وہی ایکسکیوز ہیں جی اگر ہم نے کیے تو آپ نے بھی کیے. اور بھائی آپ نے نہیں کرنی تھی خان صاحب، یہی تو رولا تھا. آپ جو زرداری نواز شریف صاحب کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے دیے کہ آپ نواز و زرداری نہیں ہیں. اگر آپ بھی نواز و زرداری ہیں تو مزے کریں جی، کہ پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے. آج کی جو کہانی ہے تھوڑی سی اچھی نہیں لگے گی مجھے، پتہ ہے پاکستان میں کیونکہ ہمارا ایک اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ہم اس پہ ویو رکھتے ہیں. وہ انڈیا کے پرائم منسٹر جی نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ہے. صاف ظاہر ہے مطلب وہ ہمیں ایک طرح کی اینیمی اسٹیٹ سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کی ہر اچھی چیز ہمیں بری لگتی ہے، ہماری ہر اچھی چیز ان کو بری لگتی ہے. وہ ہمارے میں مطلب ہے اس فلاس ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم ان کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے ہم رگڑ دیتے ہیں، انہیں ملے تو وہ رگڑ دیتے ہیں. سو یہ ہمارا چل رہا ہے. اس خطے کی بدقسمتی پچھلے ہزاروں سال سے یہ خطہ ایسے ہی ہے، اس کو بد نصیبی ہے، چلتی رہے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو مخالف ہے، دشمن ہے، اس سے بھی اچھی چیز اگر آپ کو مل سکتی ہے، سیکھی جا سکتی ہے. تو جیسے حدیث مبارک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. یہ مطلب ہمیں کوٹ کر کے ہم مطلب بچپن سے سنتے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے کہ لرننگ کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، علم کہیں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، کریکٹر کو ڈگنیٹی مطلب مخالف میں بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے. آپ سب نے کلپ دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا، جس میں وہ کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں یا گیدرنگ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بہت سارے، میں بھی بیرون ملک جاتا تھا ایز اس کے طور پر، مطلب انڈیا کے چیف منسٹر کے طور پر، تو میں بھی جاتا تھا وہاں، مجھے بھی شال ملتی تھی، مجھے بھی پینٹنگز ملتی تھی، تاج محل کے ماڈل ملتے تھے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ملتی تھیں. میرا بھی وہ کہتے ہیں جناب کہ انسان ہوں، دل کرتا تھا. مجمع سے پوچھتے ہیں آپ کا کرتا ہوگا، ان سب نے کہا جی بالکل ہمارا بھی کرتا ہے کہ یہ تحائف ہم گھر رکھ لیں. تو مودی صاحب نے ڈرامیٹک ایک انہوں نے اس میں ٹچ دیا، انہوں نے کہا جناب کہ میرا نہیں کرتا تھا. اب اس میں سارے ہنس پڑے گئے. انہوں نے کہا جناب کہ جو مجھے ملتے تھے میں نے پہلے ان کو جمع کروا دیتا تھا سرکاری توشہ خانے میں، پھر میں نے کہا اس کو ایویلیویشن تو کروائیں کتنے پیسوں کا ہے یہ. کہتے پھر اس کی قیمت لگوانا میں نے شروع کی، وہ پتہ چلا خاصے مہنگے تھے. آکشن جو ہی مجھے پتہ چلا خاصے مہنگے ہیں تو میں نے ان کی آکشن شروع کروا دی. پبلک کے سامنے رکھ دیے جاتے تھے جی قیمت لگائیں. ان لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. کہتے جو وہاں پہ پیسہ اکٹھا ہوا، سارا اکٹھا کرنے کے بعد میں نے سرکار کی وہ جو اس میں گرلز ایجوکیشن جو ہوتی لڑکیوں کی تعلیم تھی اس کے فنڈ میں ڈال دیا میں نے سارا پیسہ. یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں. سر مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت ساروں کو یہ جو کمپیریزن میں ڈرا کر رہا ہوں اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن بعد میں پھر کہتا ہوں ان کی اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں، ایشوز ہیں، اچھا برا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات ساری ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ذرا دیکھیں ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے لیڈر ہیں، دعوے سنیں. انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایون پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 70s تک کرپشن نہیں تھی یہاں پہ. انڈیا میں بھی نہیں، مطلب اس طریقے کی نظر نہیں آتی تھی. 80s میں پھر بوفس کا اسکینڈل آیا، ہم نے دیکھا. پھر نرسیما راؤ صاحب جب وزیر اعظم بنے پھر ان پہ کیسز بنے. پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ایشوز بنے، لیکن واجپئی صاحب پہ نہیں بنے. ابھی نریندر مودی صاحب کا ابھی ایز سچ کوئی مطلب اپوزیشن تو ان کے وہاں پہ کہتی ہوگی. وہ اندرا گاندھی صاحبہ پہ یہ کم از کم میرا خیال اس طرح کے اگر اور بہت سارے الزامات ہیں ایمرجنسی کے حوالے سے. میں صرف فنانشل اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں مرار جی دیسائی صاحب تھے یا
اور بڑے بڑے واجپئی صاحب کو میں بہت بڑا، میں خود بڑا ہوں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین. تو وہاں پہ بھی یہ جو لیٹلی آئی ہے نا چیزیں 80s 90s کے بعد، جو ہمارے یہاں بھی اسی طریقے کے آئی ہیں چیزیں پینیٹریٹ ہوئی. پہلے اور مسائل تھے لیکن پھر اس میں کرپشن کا، پیسے کا ایلیمنٹ، کا مال بناؤ پیسہ بناؤ جہاں سے آ رہا ہے. ہمارے مطلب ایک وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر ہیں ہمارے، دیکھیں ایک بھی ان میں سے میچ نہیں کر سکا پرفارمنس کو، جس نے وہ اپنے وہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے مطلب بنتے ہیں جو انہوں نے وہ گھر لے گئے، ساتھ لے گئے، کہ جو توشہ خانہ میں جمع کرواتے یا ان کی پبلک آکشن کروا کے پیسہ اٹھا کے وہ اس میں اس سرکار کے ایجوکیشن فنڈ میں ڈالتے یا اس میں بچوں کی تعلیم پہ ڈالتے. کسی ایک پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں. میں پیچھے نہیں جاتا، چلیں 2002 سے لے لیتے ہیں. 2002 میں دیکھیں جناب مشرف تھے، سارے کے سارے تحائف وہ گھر لے گئے سر، ایک بھی نہیں چھوڑ کے گئے، وہ سب لے کر گئے اور ہنڈریڈز آف تحائف تھے. اور 2004 میں انہوں نے رپورٹ کرنے چھوڑ دیا، جو آ رہا تھا سیدھا آرمی ہاؤس جا رہا تھا. یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہمارے ہاں نہیں نکلا جو بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ کہہ سکے جو نریندر مودی صاحب نے کہا جی میں نے کوئی ایک بھی نہیں رکھے، سارے کے سارے میں نے جمع کروائے، آکشن کرے، پیسہ ایجوکیشن میں ڈالا. جناب مشرف صاحب ان کے وزیروں کو چھوڑ کسی وزیر نے جمع نہیں کروایا تھا. ڈیٹیل ہے میرے پاس، کوئی چیلنج کرے دکھا دوں گا آپ کو. اس کا شوکت عزیز صاحب ارب پتی تھے ماشاءاللہ، وہ بادشاہ کوئی اس میں 900 کے قریب آپ نے دیکھے ہوں گے، حالانکہ میں نے کاؤنٹ کیے تھے اس وقت، خیر میری کو اس میں ہو سکتا ہے ڈبل کاؤنٹنگ ہوگی، 1100 میں نے کیے تھے اس وقت. 25 کروڑ روپے کے اس وقت تحائف لے کر گئے تھے. اس کے بعد جناب یہ جمالی صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب سارے تحائف لے کر گئے. چودھری شجاعت صاحب بنے کچھ عرصے کے وزیر اعظم، وہ لے کر گئے. اس کے بعد گیلانی صاحب آئے جناب تو وہ وزیر اعظم بنے، وہ سارے تحائف لے کے گئے اس میں. اس کے بعد صدر زرداری صاحب آئے، وہ سارے تحائف لے کے گئے. پھر اس کے بعد یہ راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، وہ تحائف. میں وزیر اعظموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے، میں انڈین کاؤنٹر پارٹ کا بتا رہا ہوں کہ انڈین کاؤنٹر پارٹ کے مقابلے میں ہمارے ہاں کیا ہوا ہے. اس کے بعد جناب اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب آئے، وہ آپ نے کچا چٹھا سن لیا، وہ لے کے گئے سب سے جو ہاتھ میں آیا ہے وہ سارے سونے ہیرے جواہرات گولڈ نیکلسز بریسلٹ وہ لے کے جا رہے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب بنے وزیر اعظم، وہ لے گئے. عمران خان صاحب بنے، وہ سارے کے سارے تحائف لے گئے، مطلب جو قیمتی تحائف تھے چھوٹے موٹے چھوڑ کے گئے، یہ جو کچرا مال ہے چلو ادھر رکھتے ہیں جی. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب آئے، ان کا بھی وہ پروسیس میں ہے چیزیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پچھلی کو بتایا جا رہا ہے ابھی وہ ڈیٹیلز آنی باقی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے سر، اتنے سارے، میں صرف آپ کو پرائم منسٹرز گنوائے ہیں، منسٹرز نہیں گنوائے اس میں باقی سول ملٹری بیوروکریسی نہیں گنوائی میں نے. یہ کتنے لوگ بنتے ہیں سر؟ 800-1000 بنتے ہیں نا. ایک بھی ان 20 سالوں میں ہمارا نہیں نکلا جس نے یہ ساری چیزیں بیٹھ کے نہ لیا، کوئی ایک تحفہ نہ لیا کہ یہ میرے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے ہیں، مجھے جو کچھ مل رہا ہے اسٹیٹ کی وجہ سے مل رہا ہے، لوگوں نے عزت دی ہے ان کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ بادشاہ سلام، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. آپ نے کہا نہیں بادشاہ بننا جی اتنی بڑی عزت نہیں ہے، ملک کا وزیر اعظم بننا، صدر بننا، چیف ایگزیکٹو بننا، کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا، دنیا بھر میں انہیں کے پیسے پہ ٹرپ کرنا اور ان کے محلوں میں رہنا، گاڑیوں میں، ہیلی کاپٹر، جہاز آپ کے ڈسپوزل پہ. انہوں نے کہا نہ جب تک ہمیں روکڑا نہیں ملے گا، ہمیں ہیرے جواہرات. ٹمپٹیشن یہ ہوتی ہے، ٹمپٹیشن آپ کے کریکٹر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے. اب فلموں میں نہیں دیکھتے تھے، مجھے اب پتہ چلتا ہے، فلموں میں کرتے تھے. وہ کسی کو ملنے جاتے تھے نا، ولن کسی پولیس افسر کو یا کسی سول سرونٹ کو، نوٹوں سے بھرا ہوا وہ جو ہوتا تھا نا بریف کیس، وہ سامنے رکھ دیتا ہوتا تھا. اس کے پیچھے فلاسفی یہ تھی کہ میں چیک دوں تو چیک دیکھ کے شاید وہ اس پہ متاثر نہیں ہوگا، ایک تو ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے چیک. دوسرا یہ کیش دیکھ کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹمپٹیشن کو سٹاپ کرتے ہیں. پیسے دیکھ کے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. ان لوگوں کی، ہمارے لیڈروں کی بھی آنکھیں جو ہے نا چندھیا گئی تھیں. ہیرے جواہرات، گولڈ نیکلسز، بریسلیٹ، ڈائمنڈس، انگوٹھیاں، نیم اینی تھنگ. یہ ٹیسٹ تھا ان کے لیے ٹمپٹیشن کو قابو پانے کا. نہیں سر، پیسہ، زیورات، ہیرے جواہرات سارے جو ہے نا وہ ٹمپٹیشن پہ بھاری پڑ گئے. کوئی ایک بھی نہیں نکلا جو نریندر مودی صاحب کے مقابلے میں آج دعوے سے کہہ سکتا کہ میں نے ساری چیزیں جمع کروائیں اور ان کو آکشن کروایا اور پیسہ جو ہے وہ میں گرلز ایجوکیشن پر جمع کر. سارے کے سارے گھر لے گئے پیسے، یا رشتہ دار لے گئے، کسی کی بیوی لے گئی تو کسی کا بھائی لے گیا تو کسی کا بیٹا لے گیا تو کسی کا کچھ لے گیا. بہرحال آپ لوگ جاری رکھیں سر، اپنے اپنے پسند کے لٹیرے کا دفاع جاری رکھیں اور الٹا ہماری بیشنگ کرتے رہیں کہ ہم آپ کو چیزیں کیوں بتاتے ہیں.